مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابن آدم اعمل کأنک ترا۔ پورا کا پورا بخاری میں ایک حدیث سے آغاز ہوتا ہے، اس میں 3 الفاظ ہیں اور وہ بڑے اہم سوالات ہیں۔ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے۔ پورے دین کا جو ماخذ ہے، جو پورے دین کا لب لباب ہے، وہ یہ حدیث جبریل ہے جو صحیح بخاری کے اندر ہے۔ ایمان اور اسلام کی تعریف کے بعد جو احسان ہے اس کا پوچھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے بارے میں جو جملہ ارشاد فرمایا وہ آج کی حدیث میں ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اعمل کأنک ترا، جب بھی کوئی کام کرے تو یہ سوچ لیا کر کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ اعمل کأنک ترا، جب بھی کوئی کام کرے تو یہ ذہن میں رکھنا تجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ یہ ہمیں ایک سبق دیا گیا، ایک ایسا سبق دیا گیا جو میں نے آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی کوئی کام کریں تو ذہن میں ہو کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ اب وہ دیکھ کون رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل وعلا۔ اب جب ہر مومن کو یہ بات پکا اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گی کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو اس کے سارے معاملات صحیح ہو جائیں گے۔ کچھ بھی اسے اور یاد کرنے کی اور سکھانے کی ضرورت نہیں، بس ایک جملہ، اعمل کأنک ترا، کوئی بھی کام کر رہا ہو تو یہ ذہن میں رکھنا کہ تجھے دیکھ رہا ہے رب تیرا۔ دوسرا جملہ، وعد نفسک مع الموتى، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، وعد نفسک من اہل القبور۔ حضرت واصف علی واصف نے ایک جگہ فرمایا کہ ہم سارے مستقبل کے مردے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی ہمیشہ تو نہیں رہے گا۔ اب ہم میں مستقبل میں کوئی مستقبل قریب میں جائے گا، کوئی مستقبل بعید میں جائے گا، لیکن سب نے جانا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، وعد نفسک مع الموتى، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر کے تو نے مرنا ہے، تو نے سدا یہاں رہنا نہیں ہے۔ تیسرا، وَإِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ یہ 3 باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ جب بھی کوئی کام کرو ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا۔ اس کو آپ جتنا مرضی پھیلاتے رہیں، ہمارا من حیث القوم جو ہماری پرورش ہے یا ہمارا جو مزاج ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اشارے پر پہنچے، اگر وہاں پر کوئی نہیں ہے تو چلو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اب وہاں پر کیمرے لگ گئے، اب سارے محتاط ہو گئے۔ یعنی ہم ڈرتے ہیں، جب تک ہمارے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہ ہو تب تک ہمارا ڈر نہیں رہتا، لیکن جب ہمارے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہو تو ہم ڈرتے ہیں۔ اس کی اور دوسری بڑی مثال، اب تو خیر وہ معاملہ کم ہو گیا، شادی پر چلے جائیں تو جب کیمرہ مین آگے آتا ہے تو ہر ایک کا لقمہ سنور جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا ٹینشن کر کے اپنی سلوٹیں وغیرہ ساری صحیح کرتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو ہمیں ساری زندگی کے لیے یہ سبق دیا، اعمل کأنک ترا، کہ جب بھی کوئی کام کرو تو ذہن میں رکھو کہ تم اللہ کی نگاہوں میں ہو۔ تو میں نے جو آج آیت پڑھی نا اس میں یہی جملہ تھا، اللہ تعالیٰ کا یہ جملہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے، ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، ہم ناقدرے ہیں، اللہ کی وہ قدر نہیں کی، اللہ سے ہم وہ نہیں ڈرے جو ہمیں ڈرنا چاہیے تھا، ہم نے اپنی مرضی سے باتوں کو لیا اور اپنی مرضی سے باتوں پر عمل کیا۔ وقت وہ ہم سب پر آنا ہے۔ کبھی جب ہم جاتے ہیں جنازوں پر کیا ہوتا ہے، ہم سب نے مرنا ہے اور ہم سب کو ہمارے اپنے وہاں پر دفن کر کے آئیں گے، اور ہم اپنے آپ کو چھوڑ کر جانے والوں کے قدموں کی آہٹ کو بھی سنیں گے کہ ہمیں جو چھوڑنے آئے تھے وہ جا رہے ہیں۔ اور شاید آنے والے دور میں جو زمانہ جس قدر تیزی سے جا رہا ہے، پیاروں کے پاس وقت ہی نہیں ہوگا کہ وہ وہاں جا کر وہ جو وہاں پر شہر خاموشہ میں آرام کر رہے ہیں ان کے لیے 2 گھڑی وقت ہی نکالیں۔ ہم اور آپ کتنا نکالتے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے پاس کتنا وقت ہے کہ ہم اپنے فوت شدگان کی قبروں پر جاتے ہیں، وہاں جا کر دعا کرتے ہیں؟ کتنا وقت ہے ہمارے پاس؟
تو آگے ہمارے بچے بھی ایسے ہی ہوں گے، وہ ہم سے زیادہ مصروف ہوں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ وہ آج کل کے لیے عمل کر، یہ جو سبق دیا گیا نا کہ آج عمل کر کل کے لیے، کل تیرے کام آئے گا۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں کل کے لیے، وہ جو قرآن کہتا ہے نا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، دیکھو کہ تم نے کل کے لیے کیا تیار کیا۔ یہ جو کل ہے نا، یہ وہ والی کل ہے جو قبر میں آئے گی۔ آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کل کو ہم نے کہیں شادی پر جانا ہے، ہمارے پاس لباس ہونا چاہیے اچھا، ہمارے پاس جوتے اچھے ہونے چاہیے، تو ہم نے جو کل جانا ہے تو وہاں کل کے لیے کیا تیاری ہے؟ جھوٹ، دھوکہ، مکر و فریب، ہمارے اندر کا بغض، ہمارے اندر کا نفرت کا لاوا کیا ہے ہمارے پاس؟ ہمارے استاد صاحب نا علامہ نظام الدین صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے، وہ اشعار پڑھا کرتے تھے۔ وہ بڑا، جب وہ شعر پڑھتے تو بڑا مترنم انداز ان کا ہوتا اور بڑا دل نشیں انداز تھا۔ حضور محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب رحمہ اللہ کے وہ شاگرد تھے، وہ بڑا لہک کے پڑھتے، ان کی زبان سے پھبتا بھی بہت تھا، ہماری تو زبان بھی اس جیسی نہیں ہے۔ وہ کہتے برے نو ٹولن میں چلی، برا نہ ملے آقائے، جد میں اندر چاتی ماری، میتھوں برا نہ کائے۔ تو وہ کہتے یہ دیکھو کہ تم کل کے لیے کیا کر رہے ہو۔ پھر وہ کہتے دو موتوں سے بوت بنایا، نام رکھایا پوت، کرم کرے تو ہے بھلا، نہیں تو موت کا موت۔ وعد نفسک من اہل القبور، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر کے کل تجھ پر وہ وقت آئے گا۔ اور جب ہم جا رہے ہوں گے نا تو پھر ہمارے بارے میں ساری برائیاں ہو رہی ہوں گی، یہ ایسا تھا، یہ فرشتے پھر کہتے ہیں سن اپنے بارے میں، یہ تیرے بارے میں کیا کیا کہہ رہے ہیں سن۔ اب وہ تو اس جہان میں ہم پہنچے، ہم کسی کو کچھ کہہ تو نہیں سکتے، لیکن سب کی سن رہے ہوں گے ہمارے بارے میں، اس نے فلاں موقع پر ایسا کیا تھا، یہ ایسے کرتا تھا، یہ ایسے کرتا تھا، اس نے فلاں موقع پر ایسا کیا تھا۔ وَإِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، اللہ تعالی ہمیں ظالم بننے سے محفوظ فرمائے، ہم کسی پر ظلم نہ کریں کسی بھی حوالے سے۔ اگر ہم نے کسی پر ظلم کر دیا اور اس نے ہمارے خلاف دعا کر دی تو ہمارا کوئی بھی پرسان حال نہیں رہے گا۔ اللہ تعالی اپنی رحمت کا صدقہ، اس خیر والے وقت کا صدقہ، ہم سب کو اعمال ایسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے سامنے وہ عمل پیش کرنے والے ہوں، اور ہمارا وہ عمل اس لائق ہو کہ اللہ کے دربار میں پیش ہو سکے۔ آج ہم کسی کی شادی پر جائیں تو آپ کسی کو کہیں یار اتنے پیسے دینا، وہ کہے گا لے میں اتنے کیوں دوں، یہ میرے شایان شان نہیں ہے نا۔ تو ہم اعمال اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں تو کیا وہ عمل اللہ کے حضور پیش کرنے کے لائق ہے؟ اور کیا ہم اپنے آپ کو مردہ ہی شمار کرتے ہیں؟ اور کیا ہم ظلم نہیں کرتے؟ ہم یہ سارے کام کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے تمام کام کرنے سے محفوظ فرمائے جن میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں وہ تمام کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے وہ کام کروا لے، ہم سے وہ کام لے لے جس میں وہ راضی ہے، جس میں اس کے حبیب کی رضا شامل ہے۔ آمین ثم آمین۔